السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ مضمون ہے ہمارا اردو ادب اور جماعت ہے ہماری ششو۔ جی پیارے بچوں، یہ جو سریرِ خواہاں کی کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ آپ کی کورس میں شامل ہے اور یہ تمام بچوں کے پاس کتاب ہونی چاہیے۔ جی لیکچر نمبر 2 میں ہم آج پڑھیں گے جو ہمارا آج کا عنوان ہے وہ ہے دعا، اور میں ہوں آپ کی معلمہ مس سائمہ۔ نظم دعا کے جو شاعر اعجاز رحمانی ہیں، پچھلے لیکچر میں ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور آپ اس کو مزید اس کے بارے میں معلومات آپ کو صفحہ نمبر 120 پر مل جائیں گی۔ جی اس نظم کو جو پڑھانے کے مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ طلبہ نظم کا درست تلفظ، لے اور روانی کے ساتھ اس کو پڑھیں، لغت کا استعمال کریں، نظم کی اخلاقی پہلو پر تبادلہ خیال کریں، نظم کا مرکزی خیال تحریر کر سکیں، نظم و نثر حمد و نعت میں فرق کر سکیں، دعا کی اہمیت پر گفتگو کر سکیں اور نظم کی تشریح جو ہے وہ انفرادی طور پر تحریر کر سکیں اور نظم کا مرکزی خیال بھی تحریر کر سکیں۔ تو آج ہم جو ہے اشعار کی یا بند کی تشریح کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہر شعر کے جو ہے اس کی میں نے آپ کو الگ الگ جو ہے ایک ویب کے تھرو بتا دیا ہے تاکہ جب آپ اس کی تشریح کریں تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہ ہو۔ نظم دعا کے شعر نمبر 1 میں جو ہے وہ رحم و کرم کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ شعر نمبر 2 میں ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دو جہانوں کا ہمیں پالنے والا ہے، ہر مصیبت کو ٹالنے والا ہے۔ شعر نمبر 3 میں کہ ہمارا جو خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، زندگی موت کا مالک بھی وہی ہے۔ شعر نمبر 4 میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں بے شمار احسانات ہیں اور انسان جو ہے وہ اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہے۔ شعر نمبر 5 میں جو ہے وہ مہربانی، ہمیں اللہ کی مہربانی چاہیے، اور شعر نمبر 6 میں ہے کہ وہ ہماری شہلک سے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جو ہے میں نے اس کو آپ کو بتا دیا۔ جی اب دعا ہے، اس کا جو ہے ہم پڑھائی کرتے ہیں، اس کے بعد بلند خوانی کے بعد اس کو مزید میں اس کی تشریح آپ کو آج بتاتی ہوں۔ تو آپ چلیے اس کو دعا۔ رحم کر مجھ پر میرے پروردگار، کہ ہے کرم تیرے دنیا پہ بے شمار، دو جہانوں کا پالنے والا ہے تو، ہر مصیبت ٹالنے والا ہے تو۔ تو جی اسٹوڈنٹس، تو ہم جو ہے اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ تو اس کی جو ہم تشریح کرتے ہیں یہ آپ دیکھیے گا۔ اچھا، نظم جو دعا ہے اس میں شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے کہ اے اللہ کہ تو ہمارے قریب ترین ہے، ٹھیک ہے، اور ہم پہ تیرے بے شمار جو ہے احسانات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دو جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی کہ ہماری زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہمیں بے شمار احسانات ہیں۔ اس نظم میں چونکہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جو ہے شاعر نے دعائیہ انداز اپنایا ہوا ہے کہ اللہ کہ تو ہم پر اپنا کرم فرما، اپنا رحم فرما، اس دنیا پر تیرے بے شمار احسانات ہیں، تو دو جہانوں کا پالنے والا ہے، اس دونوں جہان کا ذرہ ذرہ تیری جو ہے وہ اس دنیا جہان کا جو ہے ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہر مصیبت کو اپنے کرم سے ٹالنے والا ہے، صرف اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، کہ جب ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو تیری ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں ٹال سکتا، ٹھیک ہے۔ تجھ سے رشتہ ہے صدا و صوت کا، تو ہی خالق ہے حیات و موت کا، ٹھیک ہے۔ معترف ہوں میں تیرے احسان کا، میں ہوں ذمہ دار خود نقصان کا۔ جی اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ جی اس میں شاعر کیا بول رہے ہیں کہ اب یہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اچھا اس میں صدا کہتے ہیں پکارنے کو، تیسرے شعر میں جو شاعر کہہ رہے ہیں صدا کہتے ہیں پکارنے کو اور صوت کہتے ہیں آواز کو۔ شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ہمارا تجھ سے پکارنے کا رشتہ ہے،
یعنی دعا مانگنے کا رشتہ ہے، اور تو ہی ہمارا خالق ہے، اور زندگی اور موت تیری اختیار میں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رشتہ یعنی کہ جو دعا کا رشتہ ہے ہم اسے مضبوط کریں۔ پھر اگلے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ معترف ہوں تیرے احسان کر، تیرے احسان کو مانتا ہوں، ہم مانتے ہیں کہ تیرے بے شمار احسانات ہیں ہم پر، اس دنیا پر تیری بے شمار کرم نوازیاں ہیں، لیکن ہم تیرا کہنا نہ مان کر تیرے بتائے ہوئے راستے پر نہ چل کر اپنا نقصان خود کر رہے ہیں۔ تو انسان اس چیز کو مانتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آ جائیے تجھ سے اچھا، وہی ریپیٹ ہو گیا ہے۔ اچھا یہ آپ کو میں بتا دوں، ایک شعر تھا، مجھ کو تیری مہربانی چاہیے، جسم جہاں پیاسے ہیں پانی چاہیے، سب کی شہرک سے تو رہتا ہے قریب، جو نہ مانگے تجھ سے ہے وہ بد نصیب۔ اچھا اس شعر میں جو ہے وہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم پہ ہمیں تیری مہربانیاں چاہیے، ہمیں قدم قدم پر تیرا کرم چاہیے، ہم لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، ہم لوگ پیاسے ہیں، گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تیرے کرم کے بغیر، تیری مہربانی کے بغیر ہم اس گمراہی سے نہیں نکل سکتے، ہم رائے ہدایت نہیں پا سکتے۔ اور آخری شعر میں پھر شاعر کہہ رہے ہیں کہ تو سب کی شہرک سے قریب رہتا ہے، جو تجھ سے نہیں مانگتا وہ انتہائی بد نصیب ہے۔ یعنی ایک انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانتا ہے، اس کی کم نوازیوں کو جانتا ہے، اس کے رحم و کرم کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، اور اگر انسان ان سب باتوں کو جاننے کے باوجود بھی اللہ سے نہیں مانگتا تو پھر تو وہ بہت جو ہے وہ بد نصیب ہوا انسان۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ جی اب جو ہے ہم مشکل الفاظ کے معنی پہ آ جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں وہ ہیں پروردگار۔ جی تو پروردگار کس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پروردگار کہتے ہیں پالنے والا، ٹھیک ہے۔ حیات کہتے ہیں زندگی کو، معترف کا مطلب ہوتا ہے ماننے والا، شہرک کا مطلب ہے رخ، جان سے قریب نا، التجا کا مطلب ہوتا ہے درخواست کرنا، ٹھیک ہے۔ خالق بنانے والا، پیدا کرنے والا۔ تو اس طرح سے یہ سارے اس کے میننگ تھے۔ جی مشکل جو ہے مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، اس میں ہے پروردگار ہے، حیات، معترف، شہرک، التجا، خالق۔ تو اس میں وہی ہیں جو سب میں نے آپ کو معنی بتا دی ہیں۔ آپ نے جملے ایسے بنانے ہیں کہ جن کا جو ہے صحیح الفاظ کا استعمال کرنا ہے کہ وہ ایک مکمل جملہ لگے۔ جی پیارے بچوں، مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ جب آپ کام کریں گے نا تو کام کرتے ہوئے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو ہے کاپی پہ کام نہیں کرنا، آپ نے الگ سے جو ہے وہ پیجز پہ کام کرنا ہے، اور سب سے پہلا جو ہوگا اس پہ آپ نے ہر صفحے پہ اپنا نام لکھنا ہے، اپنی جماعت لکھنی ہے، ڈیٹ لکھنی ہے، اور سب سے پہلے آئس بریکنگ ایکٹیویٹی کرنی، سب سے پہلے وہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہم ویب بنائیں گے، یعنی کہ اہم نکات جو میں آپ کو بتائیں وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی آ جائیں گے، الفاظ، جملے۔ پھر آپ نے تمام جو شعر ہیں ان سب کی تشریح کرنی ہے، اور سب کی سب میں نے آپ کو بتا دیے، سمجھا دیا ہے۔ ہر شعر نمبر 1 لکھ کر تشریح کا کیا کرائٹیریا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نظم کا نام، ٹھیک ہے، اس کے شاعر کا نام، پھر اس کے جو ہے اس کے مفہوم بتانا ہے، پھر اس کی مشکل الفاظ کے معنی، پھر تشریح کریں گے۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کام جو ہے انتہائی صفائی کے ساتھ اچھی خوشخط رائٹنگ میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے اس نظم کا جو ہے یہ اخلاقی پہلو ہے، ٹھیک ہے۔ اس نظم کا اخلاقی پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا خالق و مالک ہے، ٹھیک ہے۔ زندگی و موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، ہر شے اسی کے قبضے میں ہے، ٹھیک ہے، اس کے قبضہ قدرت میں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اور ہمیں اسی سے کیونکہ وہی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، جانتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.